فرد یہ طے کر لے کہ ایک درخت لگائے گا. اگر وہ صرف ایک درخت لگاتا ہے، اپنے گھر کے باہر لگائے، اپنے گھر کے نزدیک پارک میں لگائے، اپنے گھر کے قریب کھیل کے میدان میں لگائے، کسی مناسب جگہ لگائے اور 6 مہینے نہ صرف درخت لگائے بلکہ اس کی حفاظت کرے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے کے اندر آپ کا پورا ایٹماسفیئر ہی سال 2 سال کے اندر تبدیل ہو جائے گا. اور اس کی عملی مثال جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن ہیں. ہمارے 9 ٹاؤنز نے الحمدللہ پچھلے 2 سال میں اربن فارسٹ کا ایک کانسیپٹ دیا شہر کراچی میں، اور یہ اربن فارسٹ کا کانسیپٹ پوری دنیا کے اندر اربن فارسٹ کا یعنی شہری جنگلات کا کانسیپٹ پوری دنیا کے اندر موجود ہوتا ہے. گلشن اقبال ٹاؤن نے کراچی یونیورسٹی کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ کراچی یونیورسٹی میں اربن فارسٹ بنایا گزشتہ سال مانسون کے موقع پہ. اسی طرح لیاقت آباد ٹاؤن نے سراج الدولہ کالج کے سامنے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں کچرا جلا کرتا تھا، روزانہ رات کو گزرے تو وہاں دھواں اٹھ رہا ہوتا تھا، اس جگہ کو صاف کیا، وہاں درخت لگائے، اس کی حفاظت کری اور آج وہ اربن فارسٹ میں تبدیل ہو گیا ہے، سراج الدولہ کالج کے بالکل اپوزٹ. اسی طرح لیاری ایکسپریس وے کا ریم جو ہے، جو غریب آباد سے ہم چڑھتے ہیں، اس ریم کے اوپر ساتھ بھی جو ہے وہ اربن فارسٹ بتایا گیا ہے. گلبرگ ٹاؤن میں، نئی کراچی ٹاؤن میں، اسی طرح دیگر ٹاؤنز میں بھی الحمدللہ اس پر کام جاری ہے. اسی طرح ہمارے 9 ٹاؤنز نے الحمدللہ 3 سال کے اس مختصر وقت میں 278 پارکس بحال کیے ہیں. جس طرح آپ یہ پارک دیکھ رہے ہیں، خوبصورت پارک ہے جس میں ہماری یہ وارڈ کونسلر طاہرہ ہزاری صاحبہ کا بہت ہی زبردست کنٹریبیوشن ہے کہ پوری کمیونٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے اس پارک کو اتنا خوبصورت بنایا ہے. ہمارے یو سی چیئرمین صاحب بھی موجود ہیں. جب اس پارک کا افتتاح ہوا تو میں خود یہاں آیا تھا. اسی طرح ہمارے ٹاؤنز نے الحمدللہ 9 ٹاؤنز نے 278 پارکس کو بحال کیا ہے. ان کو اثر نو رینوویشن کی ہے، یہاں درخت لگائے گئے ہیں، یہاں خوبصورتی پیدا کی گئی ہے تاکہ اس کے نتیجے میں فیملیز ان پارکوں کا رخ کریں. کراچی میں پارک تو اب ناپید ہو چکے تھے. پارکوں کی جگہ پر، کھیلوں کے میدانوں کی جگہ پہ چائنا کٹنگ کر لی گئی. تو الحمدللہ جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز پارکوں کی بحالی کا کام بھی کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ ٹارگٹ طے کیا ہے کہ جہاں پارک بحال کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ہر ٹاؤن انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ایک اربن فارسٹ کا اضافہ کرے گا. یہ کنٹریبیوشن ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری طرف سے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے متعلق جو تیسرا کام ہے وہ واٹر ہارویسٹنگ کا کام ہے، جو ہمارے ٹاؤنز نے الحمدللہ گزشتہ سالوں میں بھی واٹر ہارویسٹنگ کا کام کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی واٹر ہارویسٹنگ بھی ہوگی. وضو کے پانی کو بھی، جو وضو کا پانی ضائع ہو جاتا ہے، اس پانی کو بھی محفوظ بنایا جائے گا. اس کے نتیجے میں پلانٹیشن ہوگی. تو یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم انجام دیں گے. لیکن سب سے اہم کام یہ ہے کہ کراچی کا رہنے والا ہر فرد، یہ میری درخواست ہے کہ کراچی میں رہنے والا ہر فرد ایک درخت لگائے، اس درخت کی حفاظت کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں درخت ہوں گے جو انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کے اندر کے ماحول کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بنیں گے. ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ 7 افراد پر ایک درخت ہونا چاہیے ہے، اور یہ سائنسی ہے رپورٹ ہے کہ جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اگر درخت لگایا جائے تو اس کے نتیجے میں کتنا چینج واقع ہوگا. لہذا انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حصے کا یہ کام بھی کریں گے. اور جماعت اسلامی جس طرح 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے شہر میں خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اس سب کے باوجود کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانب جب ہم حکمرانوں کے بیان پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بیانات اس بات کا ثبوت ہیں کہ کل وزیر داخلہ صاحب نے یہ بات کی، محسن نقوی صاحب نے، کہ موجودہ سسٹم، جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں وہ سسٹم تباہ ہو گیا ہے. وزیر داخلہ صاحب، یہ سسٹم تو پہلے ہی تباہ تھا کہ جب شہر کراچی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، جب شہر کراچی کی
आपने डिलिमिटेशन के नाम पर, आपके मंजूर नज़र लोगों ने डिलिमिटेशन के नाम पर पहले मरहले पे, उसके बाद धांधली करके और उसके बाद शहर की मेयरशिप पे कब्जा करा, तो सिस्टम तो उस वक्त भी तबाह था। और उसके बाद आम इंतखाबात में जिस तरह फॉर्म 47 तकसीम किए गए हैं, अब तो ये लोग एक दूसरे के खिलाफ जब बयानबाजी करते हैं तो ये सच बोल रहे होते हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, यही सारे लोग इस फॉर्म 47 की पैदावार हैं कि जिसके नतीजे में ना सिर्फ शहर तबाह हुआ बल्कि आज वतन अजीज पाकिस्तान का जो मंजरनामा है, जो इसकी सियासी सूरत हाल है, हर जानिब अफरा तफरी का मंजर है। क्या बलूचिस्तान हो, क्या कश्मीर हो, क्या KPK हो, सिंध की सूरत हाल तो हमारे सामने है कि सिर्फ शहर कराची की बात करें तो कराची शहर को तबाह करने के अंदर पीपल्स पार्टी पेश है। और पीपल्स पार्टी इस वक्त करप्शन और तबाही का अगर कोई नाम है तो वो पीपल्स पार्टी है। और ये सारे लोग वो हैं कि जो इस सिस्टम के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर लाए गए थे, जो पहले ही बोसीदा सिस्टम था। लिहाजा जमात इस्लामी तो अव्वल रोज से इस सिस्टम को बदलने की बात कर रही है कि इस सिस्टम को तब्दील किया जाए और एक ऐसा सिस्टम लाया जाए कि जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, जिसके अंदर जुल्म के इस निज़ाम का खात्मा हो, जिसके नतीजे के अंदर अदल का निज़ाम कायम हो। और ये कैसा सिस्टम है कि जो लोगों को इंसाफ नहीं देता। कल ही की बात है, PCHS ब्लॉक 2 में आज से 2 दिन पहले एक वाकया हुआ। एक नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, हबीब पब्लिक स्कूल से उसने मैट्रिक किया, IBA से उसने ग्रेजुएशन करी। 25 साल वो नौजवान अपने घर से निकलता है, अपने घर वालों को कह के कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूं, और 1.5 दिन बाद उसके घर उसकी लाश पहुंचती है। ये गैर मामूली नौजवान था कि जिसके अंदर सलाहियत थी, जिसने एक कार्ड से अपने काम का आगाज किया था। वो IBA का ग्रेजुएट था और एक कार्ड से अपने काम का आगाज करने वाला वो नौजवान, उसने अपनी 2-3 शॉट्स बना ली थी। बताइए, उसको गोली मार दी गई, उसकी लाश उसके घर पहुंची। ये जुल्म का निजाम है। आप ना लोगों को इंसाफ देते हैं, आप ना कातिलों को पकड़ते हैं, आप ना लोगों के जख्मों पर मरहम रखने के लिए तैयार हैं। कहीं तो ऐसा होता है कि वज़ीर आला साहब खुद पहुंच जाते हैं, कहीं तो ऐसा होता है कि मुर्तज़ा नवाब साहब खुद पहुंच जाते हैं, और कहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।